بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، الحمدللہ آج ہم 30ویں پارے کی سورۃ التکویر اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ سورۃ الانفطار کے بارے میں بات کریں گے۔ آج 2 صورتیں کریں گے اور میری کوشش ہوگی کہ سورۃ التکویر کے اوپر شاید ہم پہلے 20 منٹ لگائیں اور سورۃ الانفطار بھی تقریباً 10 منٹ۔ اندازہ میرا ہے کہ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آج کا آدھا گھنٹہ گزاریں گے۔ اللہ کا کرم ہے، رمضان آدھا تقریباً گزر چکا ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ رمضان اور رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کا 30واں پارہ بھی مکمل کر سکیں، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن منظر کیسا ہوگا، کیا نظر آ رہا ہوگا، تو یہ 3 صورتیں ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ ان میں سے ایک انہوں نے ذکر کیا سورۃ التکویر کا، جو ہم ابھی کرنے لگے ہیں۔ دوسرا انہوں نے ذکر کیا سورۃ الانفطار کا، جو کہ ہم اس کی فوراً بات کریں گے۔ تیسرا انہوں نے ذکر کیا سورۃ الانشقاق کا، جو کہ ہم آج تو نہیں کریں گے، کل کریں گے انشاءاللہ سورۃ المطففین کے ساتھ۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر نامہ پیش کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ وہ منظر نامہ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں چند ایک صورتوں میں، آج اس کی کچھ اور پہلو سامنے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر صورت کے اندر، قرآن شریف کی ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جب ایک تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ہمیں تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور پھر انسان کو یاد دہانی کروانے کے لیے اس کی اپنی نفسیات، اس کے اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سورۃ الانشقاق کے اندر قیامت کا منظرنامہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کس چیز کے ساتھ ملو گے، کیا لاؤ گے اپنے ساتھ، کیا ہوگا تمہارے پاس جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے، ملاقات تو ہونی ہے، کیا ہوگا تمہارے پاس اس وقت۔ سورۃ التکویر جو ہم ابھی کرنے لگے ہیں، اس میں اللہ رب العزت اپنے کلام کی سچائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ پیغامبر، وہ بزرگ پیغامبر یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پیغام لے کے آتے ہیں تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں سورۃ التکویر میں، ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، اس میں بھی قیامت کا منظرنامہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حوالے سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں سورۃ التکویر کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت۔ اچھا، اس کا جو یہاں پہ ایک ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ صحیح ہے۔ میں جو کویرا کا جو لفظ ہے نا، میں اس کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کویرا کا مطلب ہوتا ہے یوں کر کے نا کسی کو پھرکی کی طرح گھما دینا، کسی چیز کو یوں گھما دینا، کویرا۔ عربی میں گیند کو کرہ کہتے ہیں۔ کویرا کا مطلب یہ گیند کی طرح اس کو گھما دیا، جیسے اسفیریکل طریقے سے اس کو یوں ٹرن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورج کے بارے میں کہہ رہے ہیں اذا الشمس کورت۔ یہ جو پہلا لفظ ہے اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اگر نہیں، جب، یعنی ایک بڑی پکی ہمیں بات معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ ہوگا، کیا ہوگا، جب سورج کو یہاں پہ ترجمہ کیا گیا لپیٹ دیا جائے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ گھما کر اپنے مدار سے نکال دیا جائے گا۔ یہ جو ہمارا پورا نظام شمسی ہے یہ سورج کے ارد گرد گھومتا ہے، سورج خود کسی اور بلیک ہول کے ارد گرد گھومتا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے، اب فزکس سے ہمیں یہ چیز پتہ ہے، لیکن وہ پورا جو نظام ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا، اس کو کچھ ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس پر یہ اسلام آباد میں رہائش پذیر اب تو بہت ہی علیل بھی ہیں اور بہت زیادہ عمر ہوگی ان کی، سلطان بشیر الدین محمود صاحب ایک سائنسدان تھے ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن کے اندر، وہ جو جن لوگوں نے ہمارے ایٹم بم کے اوپر کام کیا تھا، وہ ایک سائنٹسٹ تھے وہاں پہ، فزسسٹ تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی، ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا تھا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے لیے، پھر بعد میں اس کو کتاب کی تشکیل دی تھی، اس کا نام ہے میکینکس آف دا ڈومز ڈے، یعنی کہ قیامت کے دن کو اگر ہم نے ایک سائنسی نگاہ سے دیکھنا ہوگا کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکنات ہیں، تو قرآن شریف کی آیات کو ہم کس طریقے سے دیکھیں۔ دیکھیے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو فزکس کے قوانین اس وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھے ہوئے ہیں، کیا اس وقت بھی رائج ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے نا، کہ یہ زمین کی کشش شکل موجود ہے، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ کیا ان کو رکھے گا نہیں رکھے گا، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان دلچسپی رکھتا ہو سائنس میں، فزکس میں، کسی کے اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہو، تو میں یہ حوالہ ساتھ دینا چاہتا تھا۔ میکینکس آف دا ڈومز ڈے کتاب اویلیبل ہے، کے اوپر آپ کو وہ پیپر بھی مل جائے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، ایک دلچسپ چیز ہے۔ خیر، ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے، میرے جیسے عام آدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ
ہم ان آخری لوگوں میں ہوئے جو اس وقت زندہ ہوں گے جو قیامت کے دن کو وارد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ بدترین لوگ ہوں گے جو اس دن زندہ ہوں گے نا، وہ بدترین لوگ ہوں گے جو رہ جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہمیں بتا دیا گیا. ان کو جو کچھ نظر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی قیامت کا دن شروع نہیں ہوا، ابھی اس کی ابتدا ہو رہی ہے. سورج کو اس طریقے سے لپیٹ دیا جائے گا، گھما دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے. آپ کو نظر آتا ہے تارے، جناب یہ فلاں تارہ یہاں پہ ہوتا ہے، فلاں یا آپ روز دیکھتے ہیں آپ کو 9 ستارہ نظر آتا ہے، بگ ڈپر نظر آتا ہے، آپ کو روز وہ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ سب بکھر جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اچھا یہ تو آسمان کی بات ہو رہی ہے. آپ کو زمین پر پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اب یہ مکہ کے قریش کے لوگوں سے ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے، اسے خرچ کرتے تھے زمین خریدنے میں، وہ اس پیسوں کو خرچ کرتے تھے اونٹ خریدنے میں. بہترین کوالٹی کے ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے، ان میں سے سب سے مہنگے اونٹ ہوتے تھے انہیں سرخ اونٹ کہا جاتا تھا. اچھا ان اونٹوں میں سے جو اونٹنی حاملہ ہوتی تھی، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ دینے والی ہے. اور آپ میں سے بھی کسی نے کبھی مویشیوں کا کچھ آپ کو اندازہ ہو، آپ نے کوئی بھیڑ بکریاں پالی ہوں، یا آپ کو پتہ ہوگا کہ جب حاملہ ہو جاتی ہے کوئی جانور تو آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب اس کا مطلب وہ بچہ دے گی تو پھر اس کے مطابق اور بھی زیادہ اس کی ویلیو ہو جائے گی. تو عشار و عطل، عشار کا مطلب ہوتا ہے وہ اونٹنی جو کہ 10 ماہ کی حاملہ ہے، 10 ماہ گزر چکے ہیں. اور عام طور پہ اونٹوں کا جو حمل کا دورانیہ ہوتا ہے وہ 11 سے 15 مہینے ہوتا ہے. تو 10 ماہ کی حاملہ اس کا مطلب ہے کہ بس بچہ دینے والی ہے، اس کا مطلب اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان کے مالک جو ویسے ان کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں کہ میری اونٹنی کو کیا ہوا، میری اونٹنی بیمار تو نہیں ہوئی، میری اونٹنی کہاں پر ہے، کسی نے اوچک تو نہیں لیا اس کو، وہ موقع ایسا ہوگا کہ انسان اپنی پراپرٹی کو جو اس کی سب سے مہنگی چیزیں ہوں گی نا، سب سے قیمتی چیزیں ہوں گی، ان کے بارے میں پرواہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ارد گرد واقعات ہو رہے ہوں گے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور، یا اس کا مفہوم ہو سکتا ہے اکٹھے کر دیے جائیں گے، یا اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ تلف کر دیے جائیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ اس لفظ کا مطلب دونوں ہو سکتے ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر آگ سے بھڑکا دیے جائیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کور کے اندر، زمین کے کور کے اندر جو تپش ہے، جو لاوا ہے وہ باہر نکل آ جائے گا، لیکن یا کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ سمندر میں آگ لگ جائے گی. قرآن شریف میں ایک اور صورت میں بھی اس طریقے سے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور انسانوں کو اس کی خبر دی جائے گی جنوں کے ذریعے. جن ان کو انسانوں کو بتائیں گے کہ وہ وہاں پر ہم گئے تھے، وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہر شخص تر بتر ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تمام واقعات بتائے کہ ابھی وہ قیامت شروع نہیں ہوئی، تو یہ سب کچھ تمہیں نظر آئے گا. جب قیامت شروع ہوگی تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. انسان مر چکے نا، اب مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں نئے جسم دیں گے، یا اسی جیسے جسم ہوں گے وہ نئے دیں گے، اور ہماری روح جو پہلے سے زندہ ہوگی اس کو جوڑ دیا جائے گا اس جسم کے ساتھ. پھر وہی جسم ہے، وہ جسم ہمیں دے دیا گیا اور ہم کھڑے ہو گئے. اس کے بعد وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. جیسے ہم نے پچھلی چند صورتوں میں اس کا ذکر دیکھا تھا کہ اصحاب الیمین نیک لوگ، اور اصحاب الشمال بد لوگ، اور السابقون السابقون. اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اس کے بعد اگلی آیت بہت دل دہلانے دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس لڑکی کو جسے زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا تھا. ان میں کچھ لوگ ایسے تھے، سب ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہی پیدائش ہوتی تھی تو مار دیتے. تو ان کے ہاں اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ روایتوں میں ہمارے پاس آتا ہے کہ جب خاتون بالکل مطلب حمل ایسے تھا کہ بچہ ہونے والا ہوتا تھا تو وہ یہ خیمہ سا لگاتے تھے، یہ بدو لوگ جو تھے خیمہ سا لگاتے تھے اور اس کے بالکل قریب ایک قبر کھود دیتے تھے. اگر تو جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پھر وہ اپنے بڑے خیمے میں لے جاتے تھے. اگر لڑکی ہے تو اس کو وہیں پہ دفن کر دیتے تھے. جیسے میں نے کہا یہ کچھ لوگ کرتے تھے، سب نہیں کرتے تھے، لیکن جو نہیں بھی کرتے تھے وہ کم از کم لڑکیوں کے ساتھ سلوک بہت برا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے معاشرے میں طاقتور
زیادہ اہم تھا اور کمزور بالکل اہم نہیں تھا. ہم نے کل حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ وہ چونکہ کمزور ٹھہرے تو اس لیے ان کی کوئی وقت نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ ایک بڑے قبیلے سے ہوں تب بھی. تو طاقتور اہم تھا، اور طاقتور مرد ہوا کرتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت دی ہوئی ہے. مرد ہے جو باہر جاتا ہے، جو کما کے لاتا ہے. مرد ہے جو دفاع کرتا ہے. بیٹیوں کو وہ صرف بوجھ ہی سمجھتے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں تھا. ورنہ اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹیوں کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ ہمیں نبی کی سنت کی طرف سے ہمارے پاس متعدد احادیث ہیں اس بارے میں. میں ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ شخص جس نے 3 بیٹیوں اور اس کے بعد پھر صحابہ نے پوچھا پھر 2 بیٹیوں، پھر کہا گیا کہ اگر وہ کہتے اور تو کہتے ایک بھی، جس نے 3 یا 2 یا 1 بیٹی کی پرورش کی، اس کو پالا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا حتیٰ کہ وہ بڑی ہو گئی، تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. وہ دن ہوگا جب انسانوں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا اور انسان کو لگے گا کہ میں تو جو کچھ دنیا میں کر کے آیا ہوں میں تو گیا، اور اس وقت آڑ بن جائیں گی وہ بیٹیاں، وہ انسان کو بچائیں گی وہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور 2 بیٹیوں کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ایسے، یہ 2 انگلیاں ہیں نا ساتھ ساتھ، ایسے ہوں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جب یہ سب پریشانی ہوگی، انسان کو کس کے قریب کھڑے ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں تو کچھ چانس ہے نا کہ بھئی ان کو تو کم از کم پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو ویسی وہ کہتے ہیں بالکل ہکلا بکلا کے ادھر پھر رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. کس کے قریب ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہیے. انہوں نے کیا قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ میں اور 2 بیٹیوں کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے قیامت کے دن. حتیٰ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کر دوں، اگر خدا نے کسی کو اولاد نہیں دی اس کے پاس ہی موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بھی ایسے ہوں گے. کہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، کسی اور کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، وہ یتیم ہے، اس کی کفالت اگر آپ کریں گے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، وہ جگہ ہے بھائی صاحب ہونے والی، وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے، وہ جگہ ہے محفوظ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اور جو شخص واقعی خدا سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا توکل ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ چلو یار میری حفاظت کرنے والا بیٹا نہیں، اللہ رب العزت ان بیٹیوں کے ذریعے ہی میری کفالت کرے گا، میری حفاظت کرے گا. ان کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا. یہ توکل ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا یہ مطلب ہے. اور یہ لوگ توکل نہیں کیا کرتے تھے. تو میں اب بڑے ایک بھاری دل سے مجھے آپ کو ایک حدیث سنانی پڑے گی. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اندر ہی اندر گھل رہا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، ابھی حال ہی میں مسلمان ہوا تھا، لیکن اس سے کچھ ایک غلطی ہوئی تھی، بڑی خطرناک غلطی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھل رہا تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا جہالت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا، پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل کے تھے، وہ پہلے ہی ان کا چہرہ رونے والا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے واقعہ یہ بتایا، اور معذرت کر رہا ہوں میں، یہ بڑا ہی دل دہلانے والا واقعہ ہے، لیکن میں اس لیے مجھے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ہمارے پاس آیا ہے. تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب وہ گرتا ہے تو کس گہرائی میں چلا جاتا ہے. جب وہ شیطان کی بات ماننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میری بیٹی جو تھی نا وہ چھوٹی سی تھی، وہ ہم نے اس کو بالکل بچپن میں نہیں مارا، پیدائش پہ نہیں مارا، وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی، حتیٰ کہ اس کو مجھ سے بہت محبت تھی. جب میں آتا تھا تو وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آیا کرتی تھی. تو ایک دن میں اس کو لے گیا ہمارے قبیلے کا جو کنواں تھا وہاں پر، اور میں وہاں اس کنویں کے کونے پہ لے گیا، میں نے اس کو اندر پھینک دیا. اور جب وہ اندر جا رہی تھی تو وہ اندر سے گرتے ہوئے چیخ رہی تھی، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا، اور مجھے وہ پکار رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کا پورا چہرہ، ان کی داڑھی سب آنسوں سے بھر گئے. تو صحابہ کرام نے اس بندے کو روکا کہ تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے اندر یہ چیز اس کو کھا رہی ہے، اس وجہ سے یہ شخص یہ کہہ رہا ہے. تو وہ اس کی کوئی چاہتا تھا کہ کوئی اس کا کوئی ازالہ ہو سکے، اس نے جو غلطی کی ہے اس کا کوئی ازالہ ہو سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ چونکہ اب تو اسلام لے آیا ہے تو اس سے پہلے کے جو تیرے گناہ تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن پھر انہوں نے کچھ بتایا، اس کو صدقہ کرو اور یتیم کی کفالت، اور کچھ اور باتیں اس کو بتائیں کہ جس سے تم اپنے مستقبل میں اپنے آپ کو ٹھیک کرو اس طریقے سے. تو اس طریقے سے وہ لوگ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھی یہاں پہ کیا آیت کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوگا کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا اس سے پوچھے.
اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بچی سے پوچھیں گے کہ تو کس جرم میں تجھے مارا گیا. اور جرم کے لیے جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ ذنب ہے. ذنب جو لفظ ہے نا یہ چھوٹے گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ تو نے کیا قصور کیا تھا بیٹی, کیا قصور کیا تھا بچی, میری مخلوق کے تجھے مارا گیا اس طریقے سے. وہ بچی جواب دے گی, اس کے باپ جس نے وہ جرم کیا تھا اس سے سوال, اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. اس کو کیا دیا جائے گا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جناب اس کے بعد سارے اعمال نامے کھل جائیں گے, سارا اس کو پتہ چل جائے گا میں کیا کیا کچھ کر کے آیا ہوں, اور ان اعمال ناموں میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی. ابھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد سورۃ الانفطار کے اندر کہ ہماری ہر حرکت, ہر سانس, ہر چیز نوٹ کی جائے گی اس کے اندر. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم دہکائی جائے گی. جہنم میں پہلے سے اللہ رب العزت نے آگ جلا رکھی ہے, ہم نے اس کے بارے میں چند دن پہلے ذکر کیا تھا. لیکن پھر اس دن اس کو بھڑکا دیا جائے گا. یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کوئی چیز پکاتے ہیں نا کسی اوون کے اندر, تو اوون کو پہلے سے ہیٹ کیا جاتا ہے, اب وہ تیار ہو گیا, اس کے بعد جب آپ نے اصل میں پکانا ہے اس کے اندر کچھ, پھر آپ اس کی تپش بڑھاتے ہیں. اس دن جہنم کو اس طریقے سے بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت قریب لائی جائے گی. اس میں عربی کے جو چند ایک الفاظ ہیں نا ان میں تھوڑی سی گہرائی میں جانے سے فائدہ ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کی کچھ تفصیل رہ جاتی ہے. یہاں پہ لفظ ہے ازلفت, جنت جو ہے وہ زلفا, قریب لائی جائے گی. یہ جو زلفا لفظ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ بہت ہی عزت سے کسی کو کوئی چیز پیش کریں اس کے لیے. ابھی تک بات کن لوگوں کی ہو رہی تھی, وہ لوگ جو جہنمی ہیں. اب جنت ظاہری بات ہے کن لوگوں کے قریب لے کے آئی جائے گی, متقی لوگوں کے قریب لے کے جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کر دے, اپنی جناب سے شامل کر دے, کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنی بے پناہ رحمت سے ہمیں ان میں شامل کر دے. ان کے قریب لے کے آئی جائے گی بڑی ہی جیسے نا عزت سے کوئی چیز لے کے آئی جاتی ہے. یہ لفظ زلفا کا مطلب یہ ہے, عزت تکریم کے ساتھ کوئی چیز لائی جائے گی. علمت نفس ما احضرت, اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آئے. پوری تفصیل, انسان اس وقت پریشان ہو جائے گا کہ یہ اس میں مطلب کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کوئی چھوٹی بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں گن کے نہیں ڈالی گئی, ایک ایک چیز اس کے اندر ہے. انسان ہکا بکا رہ جائے گا اس وقت, انسان کو خود نہیں یاد ہوں گی چیزیں. اچھا یہ ویسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اگر ہمیں سب کچھ یاد رہے تو ہم پریشان رہیں گے ہر وقت. کوئی غم ہمارے اوپر آتا ہے, آہستہ آہستہ زخم جو ہے نا وہ مند مل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. لیکن آخرت میں سب کچھ شروع سے آخر ایک ایک چیز جو کی تھی, بالغ ہونے کے بعد ایک ایک عمل جو کیا تھا سب کچھ یاد ہے, اور سن بلوغ سے پہلے جو نیک عمل کیے تھے وہ بھی. اچھا جی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب قریش سے مخاطب ہو رہے ہیں, اور قریش لوگ بڑے وہمی تھے. یہ وہمی لوگ ہوتے ہیں جو ستاروں کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا اقسم بالخنس, بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ قسم کھاتے ہیں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی, الجوار الکنس, اور چھپ جانے والے تاروں کی. یہ قریش کے لوگ ہیں جو آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے اور کہتے تھے فلاں کام ہم نے کرنا ہے, پہلے جا کے فلاں نجومی سے پوچھ کے آتے ہیں. نجومی کہتا تھا کہ جناب زحل اور مشتری جو ہیں وہ گردش میں, جیسے وہ آج کل اخبار میں آتا ہے نا, وہ کیا ہے ہاروسکوپ, آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا, اس میں اٹھ پٹانگ قسم کی جنرل سی باتیں کرتے ہیں. وہ لوگ آپس میں ایسے کیا کرتے تھے, جی میں نے فلاں کام کرنا ہے, وہ کرنے کے لیے دیکھیں گے فلاں ستارہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو اللہ نے بنائے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹنے اور چھپ جانے والے تارے ہیں. واللیل اذا عسعس, اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی, والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جب اس نے سانس لیا. یہ بالکل ایسے جیسے رات نے صبح کا گلا گھونٹا ہوا تھا, رات جب رخصت ہوئی تو صبح یوں کر کے اس نے سانس لیا. اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں یہ فطرت کی طرف اشارہ ہے. فطرت جو حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا وقفہ تھا, اس کے دوران کوئی اور نبی نہیں آیا. اس دوران میں کسی نبی کے نہ آنے کی وجہ سے خلقت کو کوئی ہدایت نہیں ملی, اور ہدایت کی کچھ ٹمٹماتے وہ چراغ تھے. کچھ ایک علماء کرام تھے جو اس زمانے کے مسلمانوں میں سے تھے, چند ایک رہ گئے تھے, ان کے پاس جیسے حضرت سلمان فارسی وغیرہ جاتے تھے, ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہدایت کہاں سے حاصل کی جائے. تو اس زمانے میں یہ جو کاہن ہوتے تھے نا, یہ جو یعنی کیا کہتے ہیں کاہن کو, کیا کہتے ہیں, یہ جو جنوں سے سن کر آگے بیان کرتے ہیں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں آپ کی قسمت کا حال آپ کو بتاؤں گا. نجومی کہہ لیں, لیکن میں خاص نجومی کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑ اس طرح کی کو بات کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے جن نے یہ بتایا اور تمہارا جو مستقبل یہ ہے. یہ جو جن یہ معلومات کیسے حاصل کرتے,
ان کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں اجازت دے رکھی تھی، اور ہم سورۃ الجن میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی تھی کہ آسمان کے پاس کچھ جگہوں پر یہ کچھ بیٹھ سکتے تھے. کیسے بیٹھ سکتے تھے اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو جو قرآن شریف میں آیا وہ ہم نے بیان کر دیا. یہ وہاں بیٹھ سکتے تھے، اور وہاں پر ان کو اجازت تھی کہ کچھ سن گن لینے کی. فرشتے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، ایک فرشتے نے دوسرے کو کچھ کہا، اللہ کی اجازت سے جنہوں کو کچھ انفارمیشن مل جاتی تھی وہ معلومات لے کے نیچے آتے تھے. نیچے آ کر پھر یہ جو کاہن ہوتا تھا، اس کا آپ کو پتہ ہے ہر شخص کا قرین ہے، ہمارا ایک جن ہے ہمارے ساتھ. جب انسان کا پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کا بچہ جو ہے وہ پھر اس کو پوری زندگی وہ بھی پنپتا رہتا ہے، اور وہ پھر انسان کے کان میں ڈالتا ہے وسوسہ کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. پھر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس کی بات سنے یا نہ کر سنے. وہ اس کو کہتے ہیں قرین. تو وہ جو کاہن کا قرین ہوتا تھا، وہ کاہن کے قرین کو وہ بتاتے تھے کہ یہ بات مجھے پتہ چلی. پھر کاہن جو ہے وہ علم غلم الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، درمیان میں ایک سچ بات کر دیتا تھا، اور یہ جو لوگ تھے یہ جا کے کہتے تھے کہ یار کاہن نے ہمیں بتایا تھا، واقعی یہ بات سچ ہو گئی. یہ ان کا طریقہ کار تھا. لیکن یہ طریقہ کار بند ہو چکا تھا، اور کاہنوں کو یہ چیز سمجھ آ چکی تھی. یہ کیوں بند ہوا تھا؟ سورۃ الجن میں ہم نے دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آنی شروع ہوئی اس سے پہلے یہ سب کچھ بند ہو گیا، اور کاہن پریشان پھر رہے تھے. کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں کاہن پریشان پھرا کرتے تھے، یہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہوا ہے یہاں پر. وہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمیں خبریں لانی بند کر دی ہیں، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمانوں کے دروازوں پہ پہرا لگا دیا گیا ہے، جیسے ہم نے سورۃ الجن میں دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ جو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی معلومات نہیں تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آ رہی تھی. صبح اذا تنفس، اب یہ وحی آ چکی ہے، اب جیسے ہے جیسے صبح نے سانس لیا ہو. یہ بالکل روشن وحی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل اپنے نبی کے ذریعے واضح الفاظ میں ہمارے پاس آ رہا ہے. انہ لقول رسول کریم. اب یہ کس کے ذریعے آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے بہت ہی بزرگ پیغمبر کے ذریعے. پیغمبر یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے ذریعے آ رہا ہے یہ پیغام. یہ کسی شیطان کے ذریعے نہیں آ رہا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آ رہا ہے. یہ کون ہے جبریل علیہ السلام؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی توانائی رکھتے ہیں، بڑی قوت رکھتے ہیں، اور عرش والے کے ہاں یعنی اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ایک بڑا بلند مرتبہ ہے. یہ جو جبریل علیہ السلام ہیں، ان کے حوالے سے یہودی ان سے دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ یہودیوں میں سے آئیں گے. ہمیں یہ بات معلوم ہے کیونکہ مدینے کے بہت سارے یہودی جو مسلمان ہو گئے انہوں نے یہ بات بتائی. تو جب انہیں پتہ چلا کہ عربوں میں آ گیا نبی اور بنی اسرائیل میں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی جبریل ہیں علیہ السلام جنہوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی. اصل میں پیغام لانا تھا کسی یہودی کے پاس، وہ پیغام لے آئے کسی عرب کے پاس. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، جبریل علیہ السلام اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطاع ثم امین. وہ آسمانوں میں جبریل علیہ السلام کا حکم مانا جاتا ہے، اور وہ امانت دار ہے، ان کو جو امانت دی جاتی ہے اس کو پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں وما صاحبکم بمجنون. اور اہل مکہ تمہارا جو رفیق ہے نا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مجنون نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ ان کا دماغ چل گیا ہو، نعوذ باللہ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو، اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا تھا. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ؟ سیرت النبی میں ہم نے وہ واقعہ دیکھا تھا. چند دن پہلے بھی ایک صورت میں اس کا ذکر کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر ابتدا میں وحی آئی تھی، اس کے چند دن بعد اسی وحی کی تلاش میں ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، وہ باہر نکلے اور گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ انہیں کسی سے آواز آئی، اے محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھا، نہیں نظر آئے کوئی. پھر آواز آئی، پریشان ہو گئے، کون ہے، خطرے کی بات ہے. تیسری دفعہ آواز آئی تو پھر اوپر دیکھا تو انہیں پورے افق پر پھیلے ہوئے نظر آئے جبریل علیہ السلام. اب ذرا تصور کیجئے، جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ دکھا رہے تھے. ایک معجزہ تھا وہ جو دکھا رہے تھے. اس معجزے میں حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ان کے 600 پر ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان پروں سے جیسے ہیرے جواہرات ٹپک رہے ہوتے ہیں. اب یہ مافوق الفطرت بات ہے، ظاہری بات ہے، اللہ کی مرضی، وہ اپنے فرشتے کو جیسا مرضی بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان کی شکل تھی وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ وہ ادھر دیکھتے تھے تو یہ افق کا یہ حصہ بھی، افق کا وہ حصہ بھی، سب ان کے حجم سے بھرا ہوا تھا. جبریل علیہ السلام جناب، ان کے بارے میں چند ایک باتیں اگر ہم یہاں پہ نوٹ کر لیں. ان کا نام ہے جبر. اس میں جو جبر ہے اس کا مطلب ہماری زبان میں ہوگا غلام یا عبد. ایل اللہ رب العزت کا نام ہے.
عبداللہ، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، جبرائیل عبداللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ من الملائکہ، یہ فرشتوں میں سے وہ ہیں جن سے کلام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سب فرشتوں سے کلام نہیں کرتے، چند فرشتوں سے، اور ان میں سے جو وحی والا کلام ہے یہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس آتے رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے، ہمیں معلوم ہے یہ بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1,24,000 نبی تھے ان سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، ان سب کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ تھی۔ بچپن سے پتہ ہوتا تھا کہ یہ شخص نبی بننا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے بچپن سے پھر اس کی حفاظت کی جاتی تھی، اور ان میں سے کئیوں کو ان کی نبوت سے پہلے ہی ان کی تیاری کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جب شیطان آیا تو اس کو انہوں نے کنکریاں ماری، اور اس کی سنت میں ہم لوگ حج پہ جب جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں۔ وہ کنکریاں مارنا کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل نے سکھایا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے پاس سے ان کی پرورش سے وہ نکل گئے، جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو کنویں میں جب وہ گرے کنویں میں تو انہیں کنویں میں جن ہاتھوں نے لیا وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبریل علیہ السلام وہاں پہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام اپنے سن بلوغت پہ پہنچ گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا حکمت اور علم، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نبوت، ان کو نبوت عطا ہوئی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو نسبتاً کم عمر میں نبوت عطا ہو گئی تھی۔ بھائی ان کے پاس کون آتا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت حجرہ جب وہ صحیح کر رہی تھی، جب صفا اور مروہ کے درمیان میں بھاگ رہی تھی، پھر زمزم نکلا، حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ بھی تھے۔ ہمیں معلوم ہے حضرت زکریا کے واقعے کے اندر، ہمیں معلوم ہے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ ان کے پاس جو آیا جس نے ان کو بتایا کہ بچے کی بشارت ہوگی، وہ کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے نبی کے کے پاس خود ان کے شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے، ان کے بچپن میں ان کا سینہ کھولا گیا تھا، ان کا جو دل ہے وہ نکال کے اس میں سے ایک وہ تھوڑا سا نکالا گیا تھا اور کہا تھا یہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے، اس کے بعد اس کو دھو کر واپس دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شق صدر کا واقعہ ہوا تھا اسراء و معراج کے واقعے کے اندر۔ یہ سب کچھ حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام نے بھی ان کو دیکھا۔ ایک وہ حدیث ہے بڑی مشہور جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں، صحابہ کرام نے دیکھا ایک بندہ آیا، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک بندہ اندر آیا، ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ آدمی بڑا، سب کو شروع میں لگا کہ یہ کوئی عجیب سی بات ہے یہ، کیونکہ اس پہ ایک تو وہ اس کو پہچانتا نہیں تھا، اور اس کا لباس بالکل کوڑا سفید۔ اگر کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے اور وہ سفر سے آیا ہے صحرا میں تو اس پہ گرد سے ہٹا ہونا چاہیے اس کو، لیکن بالکل کہتے اس کے بال بالکل سیاہ اور لباس بالکل سفید۔ وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے زانو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ ملا دیے، جو کہ بڑی بے ادبی ہے، صحابہ کرام ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ اب وہ انداز بھی اس کا ایسا جیسے کوئی کسی سے بے تکلفی سے بات کر رہا ہو، ظاہری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بے تکلف ہو سکتے تھے نا، وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا فرشتہ، یہ انسانوں میں سے چنا ہوا بندہ، ان کی آپس میں پہلے سے گفتگو تھی، لیکن صحابہ کرام ہکا بکا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دے رہے ہیں۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اسلام، ایمان اور احسان کا فرق ہے، ہمارے عقیدے کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث ہے وہ۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ حدیث ختم ہوئی، بندہ اٹھا چلا گیا، اللہ کے نبی نے کہا جا کے دیکھو ادھر پیچھے کہاں گیا، لوگوں نے تلاش کیا، بندہ غائب۔ انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ دین سکھایا جاتا ہے جب کوئی سوال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، انہوں نے وہ سوال خود پوچھے اور پھر ان کے جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور لوگوں نے وہ دین وہاں پہ سیکھا۔ تو انسان کی شکل میں ہی آیا کرتا۔ خیر، یہ تمام تفصیلات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہمارے دین کے اندر ایک بہت ہی اہم مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کوئی غیب کی خبریں چھپاتے نہیں ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے۔ فأین تذهبون، تو لوگوں تم کس طرف جا رہے ہو، کیا کرنے لگے ہو تم لوگ، کس سمت میں جا رہے ہو، تمہاری زندگی کس طرف جا رہی ہے، تم نے اپنا مستقبل کیا بنانا ہے۔ اس کے بعد سورت یوں ختم ہوتی ہے ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ مطلب مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔
صحیح فیصلہ کرنا ہے یا برا فیصلہ کرنا ہے، یہ اختیار ہمارا ہے. زندگی میں ہر چیز کا اختیار ہمارا نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حالات ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. اپنی روزمرہ کی زندگی پر نظر ڈال لیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے. یہ تھی جناب سورۃ التکویر. اب ہم اسی قسم کے موضوعات کے اوپر ہے سورۃ الانفطار. انشاءاللہ ہم تھوڑی سی دیر کے اندر ہم سورۃ الانفطار بھی کر لیتے ہیں. یہ یوں شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. دیکھیے ہم نے پہلے وہاں پہ ذکر کیا تھا، اسی طریقے سے یہاں پہ ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. ہر صورت کے اندر تھوڑی سی اور تفصیل آتی ہے، کسی اور پہلو سے اللہ رب العزت ہمیں کچھ اور بتا دیتے ہیں کہ اس دن کیا ہو رہا ہوگا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گے. بعثرہ کا مطلب ہوتا ہے یوں نکال کے یوں کر دینا، اندر قبروں کے اندر جو کچھ یوں نکال کے باہر آ جائے گا سارا کچھ. عالمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس نے پیچھے چھوڑا اور کیا آگے بھیجا. پیچھے چھوڑا کیا؟ وہ تمام چیزیں جو ہم نے اس دنیا میں چھوڑی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے خاندان والے آل اولاد اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک اس کے ساتھ رہتی ہے. کون کون واپس آتا ہے؟ گھر والے واپس آ جاتے ہیں، مال دولت واپس آ جاتا ہے. ساتھ اس کی کون سی چیز رہتی ہے؟ اس کے اعمال. وہ اعمال ہیں جو آگے جائیں گے، اور باقی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا. تو پھر دیکھ لیجئے کہ آپ نے کس چیز کے اندر کتنی زیادہ محنت کی ہے، کس چیز کو آپ نے کتنا میٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے حوالے سے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ اتنی عربی میں یہ اتنے شفقت بھرے الفاظ ہیں، اتنے جیسے کوئی اپنے کسی بہت ہی پیارے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کیوں تو اپنے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کریم، یہاں پہ لفظ استعمال ہو کریم. کریم کا مطلب کرم کرنے والا. اللہ رب العزت جو کرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. سوچیے ذرا اس کے بارے میں. ہمارے اوپر جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، جب انسان کی نعمتیں کھل جائے، بالکل انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو انسان کو لگتا ہے کہ یہ میں ہی تو ہوں، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اللہ کا خیال دل سے نکل جاتا ہے. تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر وقت مصیبت میں ڈالے رکھے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. کبھی انسان کے لیے آسانی آتی ہے، کبھی مشکل آتی ہے. جب انسانی آتی ہے وہ وقت ہوتا ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا. اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 چیزیں ہمیں کم از کم روزانہ کرنی چاہیے. 3 چیزیں یہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے تو یہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد شکرانے کے لیے ایک دعا ہے، میں بھی آخر میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. اس دعا میں ہم کہتے ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد لک الشکر. مطلب اس کا مفہوم یہ ہے، اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں بھی ہوئی تو اردو میں کم از کم کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ ہی کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ شکر کیا. صبح کی ہے، صبح جب میری ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ایک ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی آپ ہی کی طرف سے مجھے سب کچھ دیا گیا ہے، آپ ہی کے لیے سب تعریف ہے اور میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ مفہوم ہے اس کا. تو چاہے عربی میں آپ یاد کر لیں اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم اردو میں کیا کریں، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی. صبح کے وقت فجر کے بعد، شام کے وقت مغرب کے بعد. یہ ایک مسنون دعا ہے، کرنی مناسب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آپ کو ملے، ابھی افطاری کریں گے نا، پانی کا گھونٹ اندر جائے گا یا ایک کھجور کھائیں گے آپ، وہ اللہ کی نعمت ہوگی. اور افطاری کے وقت انسان کو کیا مزہ آتا ہے اس چیز کا. پورے دن کی بھوک پیاس لگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لیے ہم نے صبر کیا ہوتا ہے، وہ پہلا جب لقمہ جاتا ہے وہ اللہ کا کتنا انسان دل میں ایک خوشی سی ہوتی ہے. وہ وقت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس وقت کہنے کے جو مسنون دعا ہے وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں، عربی یاد نہیں بھی ہوئی تو اردو میں کم از کم کہیے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ کھانے کے لیے چیز دی، جس نے مجھے پینے کے لیے یہ چیز دی، اور اس نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا کہ کم از کم مجھے پتہ تو ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمارے پاس آتی ہے، اس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اس وقت کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. صرف زبان سے نہیں کہنا، دل میں محسوس کیجیے اللہ کا شکر ہے. یہ دوسری چیز ہو گئی، ایک صبح شام کا ذکر جس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ جب بھی کوئی نعمت آئے اس وقت ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورہ ابراہیم میں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھا دیں گے. جو نعمتیں ہیں وہ اور بھی بڑھا دیں گے اللہ رب العزت.
اور تیسری یہ چیز ہے جناب کہ جو تیسرا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس صحت کی نعمت ہے، جسم کی نعمت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، ہمارے پاس کہیں ہمیں موقع ملے اس نعمت سے اللہ کی خدمت میں کچھ کرنے کا، وہ ایک طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ کو راستے میں کوئی ملے جو کہ کسی تکلیف میں ہو، کسی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، کوئی کہیں گر گیا ہے، کسی کو کہیں پہ کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے وہاں جانی اس کی مدد کرنی ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کو صلاحیت دی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے یہاں بھائی ندیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے اس دن مجھے اپنی کتاب دکھائی جو انہوں نے تشکیل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، ان کے کام میں برکت ڈالے۔ یہ ان کے پاس کوئی علم تھا، کچھ کوئی فہم تھا، انہوں نے ایک چیز اکٹھی کی، اس سے انشاءاللہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس جو چیز ہے جس حد تک ہے اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کچھ کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کیونکہ وہی تو رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں درست کیا، ہماری یہ ایک صورت بنائی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا اس نے چاہا اس نے ہماری صورت بنائی۔ ہر شخص کی صورت اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے بنائی۔ کلا بل تکذبون بالدین، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ دین کو جھٹلاتے ہو۔ دین عربی کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم مذہب ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب ہے جزا اور سزا کا دن، قیامت کا دن۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کی حساب کو ہم جھٹلاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر نگران مقرر ہے، حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، کرامن کاتبین، جو ہمارا ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے جناب یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں تمہارے ہر فعل کو۔ اچھا، فعل اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ اردو میں تو ہم دونوں ایک چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، عربی میں ایک فرق ہوتا ہے۔ عمل وہ چیز ہوتی ہے جو نیت کر کے کی جاتی ہے۔ میں نے قصد کیا کہ میں مسجد جاؤں گا، میں نے قصد کیا کہ میں مارکیٹ جاؤں گا، میں نے قصد کیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کرنے کا، یہ نیت ہے، نیت کر کے کیا، یہ عمل ہو گیا۔ فعل ہر چیز ہے، اٹھا بیٹھا، سانس لیا، یہاں گیا وہاں گیا، یہ کیا چیز نوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ عمل کر رہے ہیں۔ عمل تو تھوڑے سے ہوتے ہیں نا، فعل سارے ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا نوٹ کر رہے ہیں؟ ہر چیز، ہر چیز جو نیت سے کیا یا نیت کے بغیر کیا، فرشتوں کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے۔ اور یہ جناب آخری آیات ہیں اس سورت کی، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے۔ ہم نیک لوگوں کے حوالے سے یہ جو ابرار والا لفظ ہے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، یہ ایک جمع کا لفظ ہے، بر کی جمع ہے۔ بر ہم نے کہا تھا نیکی کا سب سے بڑا مقام، بر وہ شخص جو نیکی کرتا ہے، ابرار جمع، لیکن ابرار کا ایسی جمع ہے جس کے اندر چند ایک لوگ ہوتے ہیں۔ بررا کا مطلب ہے بہت سارے، ابرار کا مطلب چند ایک، تو ابرار چند ایک لوگ ہیں جو اس درجے پہ پہنچیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان الفجار لفی جہیم، اور جو بدکار لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور بدکار وہ جو کہ بدی کے بھی بالکل اونچے مقام پہ پہنچ جائیں۔ یصلونھا یوم الدین، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ دن قیامت کا دن۔ وما هم عنها بغائبین، اس سے ہرگز وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ اس سے نہیں ہٹ سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، وہ چاہیں گے تب بھی۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو وہ کون سا دن ہے جزا اور سزا کا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم نہیں جان سکتے تم کہ وہ دن کیا ہے۔ ادراک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ دن کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معلومات دے دی ہیں، ادراکا، سوچو ذرا، اپنا ذہن لگاؤ۔ قرآن شریف کی آیت سامنے آتی ہے، ذرا سوچو اس دن کے بارے میں کہ اس دن کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، اساتذہ سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو آخرت کے بارے میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ گن گن کے خاص خاص چیزوں کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ دنیا کے بارے میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ من حیث مطلب جو مجموعی طور پہ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے خیر دے دے، مجھے دنیا میں آسانی دے دے، مجھے دنیا میں بہتری دے دے۔ دنیا کی دعائیں ایسی کی جا سکتی ہیں کیونکہ دنیا میں ہمیں نہیں پتہ لگ کیا کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہمیں جو دے دے وہ اس کی مرضی ہے، اور وہ اپنی طرف سے ہمیں اس سے بہتر دیں گے جو کہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ لیکن آخرت میں چن چن کے مانگنا چاہیے۔ میرے رب مجھے قبر کے عذاب سے بچا، میرے رب مجھے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، میرے رب مجھے میرا حساب آسان کر دے، میرے رب مجھے پل صراط میں سے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیزی سے گزر جائیں گے، میرے رب مجھے حوض کوثر پر نبی کے ساتھ ملاقات کروا دے، وہاں سے پانی پینے کی۔ یہ چن چن کے نا خاص دعائیں کرنی چاہیے، یہ آخرت کے حوالے سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ما ادراک ما یوم الدین، مفہوم یہ ہے کہ ذرا سوچو، ذرا ذہن لگاؤ اس دن کیا کچھ ہو رہا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اپنی دعاؤں میں شامل کرو۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔
یہ تھی جناب سورۃ الانفطار. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ بتاؤں گا. میرے پاس جگہ اتنی تھی، میں نے صبح کے اذکار یہاں پہ ڈال دیے. شام کے اذکار میں یہاں پہ جو اللہم ما اصبح ہے یہاں پہ وہ اللہم ما امسا ہو جائے گا. بس باقی جو ہے ذکر وہ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.